ویلکم ٹو سیاست منائے. حالانکہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے شو کو شروع اس بات سے کرنا چاہیے کہ جو اے این پی کے جلسے کے اندر آج کوئٹہ کے اندر بلاسٹ ہوئی، جو اے این پی کے کافی سارے لوگ کارکن، ان کے کافی سارے عہدیدار افیکٹ ہوئے، ان کی فیملیز افیکٹ ہوئی. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اے این پی کی اس جد و جہد کو سراہنا چاہیے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ کر رہے ہیں، پشتون رواج کے لیے کر رہے ہیں، پشتون کلچر کے لیے کر رہے ہیں، اور ایک نام نہاد تحریک کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کی اپنی جانوں کا نذرانہ باقاعدہ طور پہ پیش کر رہے ہیں. میاں افتخار جیسے لوگ، ان کے سارے جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ایک نظریے کے لیے، ایک ایسے نظریے کے لیے جس کو ضیاء الحق صاحب نے، امریکن ڈالرز نے اور سعودی تھاٹ پروسیس نے صدیوں نہیں دہائیوں اس کے اوپر انویسٹ کیا، اور صدیوں کی ایک کلچر کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک طرح کی مخصوص سوچ، ایک طرح کی نفرت ڈالنے کی کوشش کی. اس بیج کو، اس زہر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا وہ پرائس پے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں میرے خیال سے اس کے بعد ایک یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ جو کل پنجاب میں ہوا، 9 جیل خانہ جات کے لوگ جو کہ ٹریننگ کے لیے پنجاب آئے ہوئے تھے یا ڈپیوٹ ہوئے تھے، وہ اصل میں خیبر پختونخوا کے جیل خانہ جات کے ورکرز تھے یا ہونے والے تھے ورکرز. ان کو سوتے ہوئے ان اے پلیس آف ریسٹ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور یہ بھی وہی نام نہاد تحریک طالبان، تحریک بھی وہ نام نہاد، اور وہ طالب بھی کس قسم کے ہیں، کس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر ٹیرر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اوپنلی آنیسٹ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور فیروشسلی اس چیز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. انہوں نے آ کے ان 9 کو شہید کیا، اور پیغام یہ بھیجا کہ تحریک طالبان یہ اس لیے کر رہی ہے، اس لیے کہ جو تحریک طالبان کے پکڑے گئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جیلز کے اندر وہ تھوڑا بہتر ہو. ان کو سلوک سے مراد ان کا یہ تھا کہ مراد جس طرح ہم اپنے ٹیکس ایویڈرز کو دیتے ہیں اس طرح کی مراد جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو بھی دیں، وہ بھی اتنے بڑے گنہگار ہیں. ان کا تھاٹ پروسیس، اس تھاٹ پروسیس کے خلاف جنگ پاکستان کے لیے ایک ٹرولی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. پاکستان کی ایگزسٹنس، پاکستان کی بقا، پاکستان کے اندر جو نظریے رائج ہیں ان کی بقا، اور ایک پراپر پلورلسٹ سوسائٹی کی بقا اس بات پہ کھڑی ہے کہ سب لوگ مل کر ایکسٹریمزم، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہو، جس طرح کی بھی انتہا پسندی ہو، اس کا ہم کاؤنٹر کریں. لیکن ہمارا آج کا موضوع یٹ اگین ایک ایسا خط ہے جو کہ اب میرے خیال سے اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ایڈ ہو جائے گا کہ دا موسٹ فیمس لیٹر نیور ریٹن. دنیا کا سب سے مشہور وہ خط جو کہ کبھی لکھا ہی نہیں گیا، جس خط کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر صاحب فارغ ہوئے. وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک طویل مدت پوری کی، ان کے اپنے مطابق انہوں نے سب سے طویل مدت پوری کی پاکستانی پرائم منسٹر کی حیثیت سے، لیکن کیونکہ ہمارے سپریم کورٹ نے ان کو ذرا ریوائنڈ کر کے فائر کر دیا تو اب اس کے اوپر ایک ڈسپیوٹ ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب گئے پیر آف ملتان، تو ایک پیپلز پارٹی کے ورکر آئے، راجہ پرویز اشرف، جن کو 12th کو سمن کیا تھا، جن کے حوالے سے اٹارنی جنرل کو 12th کو سمن کیا تھا اور پوچھا تھا وفاق سے کہ اب آپ کیا کرنے والے ہیں. تو جب پیشی ہوئی تو اس کے بعد مزید مہلت مل گئی، کیونکہ لا منسٹر کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہم نے ابھی تازہ عہدہ سنبھالا ہے. سارے جو لوگ، جو پروسیکیوٹرز، جن کو کرنا تھا کام، انہوں نے تھوڑی سی مہلت مانگی تو کورٹ نے ان کو 25 جولائی تک کا ٹائم دیا ہے. ہم گفتگو شروع، ہمارے آج مہمان ہیں، پہلے میں انہیں انٹروڈیوس کر دوں. سید غنی صاحب، سینیٹر فار دا پیپلز پارٹی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. طارق صاحب، آپ سے ذرا گزارش ہے، ایک سوال ہے، میں پہلے ایک شارٹ دکھا دوں. چیف جسٹس صاحب نے کل تقریر کی ہے، بلوچستان رجسٹری کے طرف سے کام کر رہے تھے، وہاں پہ میرے خیال سے کوئی تقریب تھی، اس کو تقریر سنائی ہے جو کہ لائیو سٹریم ہوئی، جو لائیو چلی ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ، ایک حاضر چیف جسٹس کی تقریر. اس کا مجھے ایک کلپس کے حوالے سے آپ کو سوال ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جیسے کہ پہلے آپ نے 9 مارچ سے لے کر 16 مارچ تک ان سڑکوں پر اس آئین، اس قانون اور اس آزاد عدلیہ کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، جانیں قربان کی، لوگ مرے، لوگ جلائے گئے، اور ان کی لاشیں، ان کے بچے یتیم ہوئے. اگر ضرورت پڑے گی آپ کو وہی قربانی پھر دینی پڑے گی. شاہد صاحب، تالیاں، پبلک اپیرنس، ایک بیان اس طرح کا دنیا کی تاریخ میں آپ کہیں سے گواہی ڈھونڈتے ہیں کہ ایک حاضر چیف جسٹس نے کبھی اس قسم کی بات کی ہو؟ دیکھیں، گزارش یہ، اس کی ابتدا انہوں نے کچھ اس طرح کی تھی کہ اسلام آباد میں کو بہت سی افواہیں اڑ رہی ہیں، اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ آخر میں یہ جملے کہے جو آپ نے بتائے. دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کسی افواہوں کی بنیاد پر، گو کہ اسلام آباد میں افواہیں بہت گرم ہیں، لیکن افواہوں کی بنیاد پر کوئی اس طرح کی بات کر دینا انتہائی غیر مناسب بات تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ وہ ایک وقت تھا جو 9 مارچ 2000 سے 7 لے کے جو 16 مارچ کو ختم ہو گیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس قسم کا کوئی کردار جو کہ وکیل کو فٹ سولجر بن جائیں
اور اس قسم کا کام ہو یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا. اور میں دوراب پٹیل صاحب کا ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں. انہوں نے زندگی کے آخری دنوں میں نیوز لائن میں ایک انٹرویو دیا تھا, اور وہ ایک میڈیا کی کتاب ہے جو جاوید جبار اور قاضی فائز نے مشترکہ طور پر لکھی, تو اس میں بھی ری پرنٹ ہوا ہے. اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جب مارشل لا لگ جاتا ہے تو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ٹینکوں کے پر بیٹھ کے اگر فوج آ جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ 5 جج یا 7 جج قلم کے زور پر ان کو واپس کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو میں عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ آ ہی گئے تو یہ کسی جج کے پین کے زور پر واپس نہیں جا سکتے جب تک اس کے پیچھے پبلک سپورٹ نہ ہو. لیکن ان اینی کیس یہ سٹیٹمنٹ کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جو کچھ وہ کہیں اپنی ججمنٹ کے ذریعے کہیں. اس قسم کی تقاریب میں جہاں یہ جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تقریب تھی وہاں ایشو یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں لیٹیگیشن کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, پھر ان کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کم سے کم میری سمجھ سے بالاتر ہیں. طارق صاحب ایک اور سوال سر, ایڈنگ آن ٹو اٹ, اور ججز کے حوالے سے یہ ساؤنڈ بائٹس میں ججز ریئیکٹ کرنا کہ سامنے اگر آئی جی کھڑے ہوئے بلوچستان کے تو آپ نے ایک ساؤنڈ بائٹ ایسا ڈیلیور کیا جو کہ رپورٹر کو رپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کے لفظ دہرا دیے, یہ بھی کہیں دنیا میں ہوتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ جس زمانے میں رہا, اور وہ بھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جمعہ 8 دن کی بات اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے, اور جو کچھ ہم پروفیشن کے بارے میں دیکھتے تھے ایک بات تو کلیئر ہوتی تھی کہ جب عدالت میں ہمیشہ اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرلز وغیرہ ہی پیش ہوتے تھے, اور جو کچھ بھی جواب دہی یا جو بھی باتیں ہوتی تھی انہی کے ذریعے ہوتے تھے. لیکن اب کافی عرصے سے یہ ایک ایسا رواج سا آ گیا ہے, اور اب یہ رواج نچلی عدالت سے لے کر اوپر تک ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے, اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو وہ سسٹم ہے اس میں کوئی بہتری آتی ہے, اور بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے بلکہ مسائل مزید بڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ جو سینئر جو پولیس آفیسروں یا بیوروکریٹس ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کچھ کہتے ہیں, اگر وہ عمل نہیں کرتے تو ان کو ایک تھریٹ ہوتی ہے کنٹیمپٹ کی, یا ان کی ریکارڈ خراب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ عمل کر دیتے ہیں تو پھر یہ حکومت جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. تو یہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے بہرحال دیکھیں ملک تو بیوروکریسی نے چلانا ہے, اور اگر جو بیوروکریسی اس طرح سینڈوچ بنے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہے آگے نہیں جائیں گے. افسر شاہی کا سینڈوچ. صحیح. سعید غنی صاحب, آپ افسر شاہی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, افسر شاہی کے اندر پیمرا کے بھی کنٹرولز آتے ہیں. آپ سے میں اس بات پہ شروع کرنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ جوڈیشری اور آرمی کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ کوئی توہین آمیز گفتگو نہ ہو, توہین آمیز میرے خیال سے میں زیادہ ایکسٹریم بات کر رہا ہوں, نتھنگ دیٹ ڈینٹس دا پرائڈ, اس طرح کی جو بات, سر یہ آپ مطلب یہ میں مانوں کہ آپ کی پوری اعلیٰ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چینلز کو بتائے, وارن کرے, ان کو تنبیہ کرے کہ بات سنیں, فوج کو کچھ نہیں کہیں, جوڈیشری کو کچھ نہیں کہیں, یعنی کہ ہمیں ہی کچھ سب کچھ جو کہنا ہے وہ ہمیں ہی کہیں. یہ آپ کا ارادہ تھا یا ہیو یو لاسٹ کنٹرول اوور دی افسر شاہی؟ دیکھیں ایک بات سے تو میں ایگری کرتا ہوں جسٹس صاحب کی کہ یقیناً جو ہمارے سرکاری افسران ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے بہت زیادہ, اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے جب تک ان کے اوپر پریشر ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ عدالت میں جا کر تھوڑا سا کنڈکٹ دیکھ لیں جس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پر, وہ اس طرح ہونی نہیں چاہیے. اور کوئی بھی فیصلہ وہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ اگر اس پہ ہم نے کوئی ایکشن لے لیا تو ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں عدالت پہ بلا لیا جائے اور اس کے بعد وہاں جو اشر ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. دوسری جو پیمرا کی بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب ایک پروگرام انٹرویو ہوا ملک ریاض صاحب کا, اس کے بعد یہ بھی شاید پہلی دفعہ ہوا کہ فل کورٹ ایک جو ان کا ہوتا ہے, سارے جج صاحبان بیٹھتے ہیں, وہ فل کورٹ ہوا اور اس میں وہ دیکھی گئی پوری جو انٹرویو کی تھی, تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پورا وہ پروگرام دیکھا گیا, کرسی دیے بغیر کھڑے بھی رہے وہ. اور پیمرا کے چیف کو جس انداز میں وہاں کھڑا کر کے کٹہرے میں جس طرح کھڑا کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ کوئی عدالت نہیں تھی, وہ ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ کیمراز کا بھی شاید کوئی جگہ نہیں تھی, اور اس کی لائیو کوریج ہوئی پورے پروگرام کی, اور وہ اس طرح سے انہوں نے سارا کچھ ایکسپلین, وہ چیزیں دکھائی گئی لوگوں کو. اب اگر پیمرا کے چیف کی وہاں جو کنڈیشن یا حالت جو لوگوں نے دکھائی, سنا ہے اس کو بعد میں کوئی ہارٹ اٹیک بھی ہوا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہوا, لیکن ان کی طبیعت خراب ہوئی بعد میں. اب یہ جہاں پہ رویے ہوں گے, یقیناً مجھے نہیں پتا کہ ان کو جج صاحبان نے کہا تھا کہ یہ خط لکھو, یا انہوں نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ ہو سکتا ہے کل پھر کوئی ایسا پروگرام ہو جائے تو پھر مجھے اسی طرح کھڑا کر کے میری کلاس ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا آپ میڈیا کی آزادی میں بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں اظہار رائے کی آزادی اگر ججز کو ہے,
وہ کسی کو بھی کہہ دیں جی گیلانی صاحب بادی نظر میں کرپٹ ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے بادی نظر میں توہین عدالت کی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا روزانہ آتی رہتی ہیں چیزیں، یہ کہتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی حق ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی چیز، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کیسا ہے تو ہمیں بھی وہ بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایک اگر مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں، یہ جو لائیو کوریج والی بات ہے یہ تو ابھی چلیں ایک طرف چھوڑ دیں. آپ سپریم کورٹ آپ یقیناً گئے ہوں گے، چیف جسٹس صاحب کے اگر جو کورٹ ہے اس میں بھی گئے ہوں گے، کورٹ نمبر 1 جو ہے وہاں باہر ایک بہت بڑا نوٹس لگا ہوا ہے کہ موبائل فونز جو ہیں الاؤ نہیں ہیں یہاں پر. جی ٹھیک ہے جی، بڑا انٹرسٹنگ سی بات ہے، اور ہمارے سے تو لے لیتے ہیں، گیٹ پہ لے لیتے ہیں فون. اور اس کے بعد اگر اندر آپ چلے جائیں تو میڈیا کے جتنے رپورٹرز ہوتے ہیں، ہم سے نہیں لیتے، آپ سے نہیں لیتے ہیں، ہم سے تو لے لیتے ہیں، چلیں نہ لیں وہ بھی الگ بات ہے. میڈیا کے سارے رپورٹرز کے ان کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں، اور وہ اس کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران وہ کنٹینیوسلی وہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں فون. نہیں صحیح صاحب، میرے خیال سے وہ فون نہیں ہوتا، وہ جیمرز لگے ہوئے ہیں کورٹ میں. نہیں اب بہرحال اب میں نے تو دیکھا، مجھے تو موبائل نہیں تھا. اب اس طرح کا کوئی اور انسٹرومنٹ آ گیا ہوگا جو جیمرز کو بھی جیمرز کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہاں سے بیٹھ کے جو ایک لفظ ہمارے محترم جج صاحبان اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ ساری رپورٹ ہوتی ہے، اور وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کو اگر یا تو وہ باہر سے نوٹس نکال دیں کہ بھائی موبائل فون لانا منع ہے، وہ نکال دیجیے تاکہ پھر ہم بھی لے جائیں اور وہ بھی لے جائیں، جس کو استعمال کرنا ہے کریں. لیکن اگر پابندی ہے تو کم از کم چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں قانون کی پابندی جو ہے قانون سب کے لیے. طارق صاحب، آپ میرے شو پہ ایک دفعہ آئے تھے سر، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مائی لارڈ کسی وجہ سے کہا جاتا ہے اعلیٰ عدالت کے سربراہان کو، اعلیٰ عدالت کے ججز کو مائی لارڈ، یعنی کہ انصاف مانگیں آپ خدا سے مانگیں اور انصاف کی ڈیلیوری کا عام یہ ججز ہوں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چلے ہیں یہ سٹیٹس بحال ہے؟ دیکھیں گزارش یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ایک چینج آ گئی تھی اور بذریعہ قانون یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آئندہ سے آپ مائی لارڈ یا یور لارڈشپ نہیں کہیں گے. اور میں اپنی حد تک آپ کو بتا دوں، میں سپریم کورٹ میں وکالت کرتا ہوں، میں کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. لیکن اس میں قصور ہمارے وکیل ساتھیوں کا ہے، کیونکہ میں نے ایسے بھی وکیل دیکھے اور بڑے بڑے سینئر ماشاءاللہ بڑی بڑی بلائیں جو کہ شاید دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ ایک سینٹنس میں 4 دفعہ مائی لارڈ یور لارڈ. نہیں سر، یہ میرا سوال نہیں ہے طارق صاحب کہ مائی لارڈ لفظ کہنا صحیح ہے غلط ہے، یا وہ ضیاء الحق صاحب کی خدا کے واسطے میرا سوال مجھے اس پر بھی نہیں، مجھے اس پر بھی اعتراض ہے. جی صحیح وہ ٹھیک، لیکن میرا سوال یہ کہ جوڈیشری کی اس قسم کی رسپیکٹ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹینیو ہو سکتی ہے اگر اتنے اینگل سے کنٹروورسیز سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں، اب دیکھیں نا ایک بات تو ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ دیکھیں نا، اب مثال کے پہلے سچی بات ہے، میں جس محلے میں پیدا ہوا تو مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں پر کوئی سول جج صاحب رہتے تھے، لیکن اس وقت ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ سول جج ہوتا ہے یا کوئی دوسرا جج ہوتا ہے، لیکن ہم بچے تھے چھوٹے، تو جس وقت ہم اس سول جج کے، وہ تو بعد میں پتا چلا کہ سول جج کا گھر ہے، تو اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے نا، تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں ایک احترام کی بات ہوتی تھی، حالانکہ گلی محلے میں وہ بات تو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں، پتہ نہیں 5 6 7 سال کی عمر تھی اس وقت کی، اور آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. صحیح. طارق صاحب، سعید غنی صاحب سے میں اگر اب یہ خط والی چیز پہ آ جاؤں، آپ لوگ آئینی ترامیم کے ماہر حکومت، میرے خیال سے اس کی بھی کوئی ریکارڈ بک ہونی چاہیے، کنسنسس کے ماہر، پولیٹیکل اسٹریٹجیز کے ماہر، پروونشل ورسز فیڈرل کی لین دین کے ماہر. آپ ایک منسٹر کہیں کا تو پھر جو بابو لگتے ہیں وہ کسی اور کے، سب پراپر طریقے سے آپ سب چلاتے ہیں. گورننس آپ اگلی ٹرم میں کریں گے اگر مل جائے. لیکن سر یہ ایک خط لکھنے کو آپ نے اتنی بڑی پرابلم بنا دی ہے، اتنے سارے وکیلیں کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، بس یہ کہہ دیں کہ ملک قیوم صاحب کا لکھا ہوا خط اب ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے. اس خط کو لکھتے ہوئے آپ ایڈونچرس ہو سکتے ہیں، آپ امیجنیٹو ہو سکتے ہیں، خط کے اندر کم چیزیں لکھیں، لکھنے میں دیر لگا دیں. یہ کیوں why are you standing up against the judiciary on this issue؟ مویز، اگر میں جو بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک بلا وجہ کی ضد پہ اڑ گئے ہیں اور ہم یہ کر نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے سارے کرائسس ہیں. اگر میں یہی کہوں کہ کوئی اور بلا وجہ کی ضد پہ اڑ گیا ہے، جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلا وجہ کی ضد ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ضد پکڑ لی ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، میں ضد پکڑ لی. دیکھیں اب ہمارے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ جی آئین کے اندر آرٹیکل 248 ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے. جو لکھنے کا کہتے ہیں ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ کیوں لکھا جائے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کنفرنٹیشن کی طرف آ رہے ہیں، اگر ہم سارے کرائسس کے ذمہ دار ہیں، تو جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں، جو روزانہ تقریر کر کے کہتے ہیں کہ اس ملک کو انہوں نے بچانا ہے، اس ملک سے جو دہشت گردی انہوں نے ختم کرنی ہے، اس ملک سے کرپشن کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اس ملک میں امن و امان انہوں کو لے کر آنا ہے، اس ملک میں لوگوں کو روزگار انہوں نے دینا ہے، اس ملک سے بے روزگاری انہوں نے ختم کرنی ہے، مہنگائی انہوں نے ختم کرنی ہے، تو وہ ان مسائل کو سامنے رکھیں
اور اس ریٹ کو لگانا چھوڑ دیں کہ خط لکھو. اگر وہ وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں, چلیں ایک بات ہماری مان لیں کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں, ہم نے 10 باتیں ان کی بھی مانی نا. رمدے صاحب کو ایکسٹینشن دینا تھا, دے دیا. ثاقب نثار صاحب کو سپریم کورٹ میں لانا تھا, لے کر آ گئے. 100 جج جنہوں نے کہا جی نکال دو, جنہوں نے بیچاروں نے پیسے پہ اوتھ بھی نہیں لیا تھا, وہ اٹھا کے نکال کے پھینک دیے. بے شمار چیزیں جنہوں نے کہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی ہو گئی, ہم نے کی ہیں. اگر ایک چیز جس کے ہم وجہ بھی بتاتے ہیں کہ آئین ہمارے آڑے آتا ہے, خدا کے لیے اس کو وہ چھوڑ دیں, ہمیں کرنے دیں. حکومت ملک کے اور مسائل بہت سارے ہمیں بول کرنے دیں. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں گورننس ہمارا ایشو ہے, ہمیں گورننس پہ پکڑے نا, ہمیں بجلی کے کرائسس اس پہ پکڑے, ہمیں مہنگائی پکڑا تھا, جن کو پکڑا تھا ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا سر. نہیں, ان کو سزا نہیں دی انہوں نے. دیکھیں کوئی کنوکشن نہیں ہے اس کے اندر, صرف ان کا اکیلے کا نام نہیں ہے, بے شمار لوگوں کے نام ہے. اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب گئے, ایک انہوں نے پٹیشن فائل کی وہاں جا کر, اور جس میں کہا کہ جی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے تھوڑی سی, یہ تو نہیں کہا کہ بے قصور ہیں, لیکن بہرحال تھوڑی سی ان کی بات انہوں نے سن بھی لی. تو یہ جو عجیب سا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے نا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں ہم بھی قصوروار ہوں, لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو قصور شاید دونوں کا ہوتا ہے, کسی ایک کا نہیں ہوتا. صحیح. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. طارق صاحب بریک کے بعد بھی آپ سے ہی جواب لوں گا. مجھے ابھی بھی آپ اگر تھوڑا سا ان سمری بتا دیں کہ اس سے زیادہ بری طرح ہینڈلڈ ایک لیگل ٹیم اور لیگل ایڈوائزری آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھی ہے؟ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مثال کا چھوٹی سی بات بتاؤں کہ یہ جو پہلا پروائزو کی کلاس 1 جو انہوں نے ڈالی, تو آپ کو پتا ہے یہ بل آ چکا تھا, اوپن ہو چکا تھا, اور یہ چینل پر بڑا اس پر تبصرہ بھی ہو چکا. تو اس میں لکھا تھا پبلک ہولڈر آفس انڈر آرٹیکل 248 سب آرٹیکل 1 کا, یہ لکھ دیا. اچھا, وہاں پر مطلب ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ کیا اعتراض ہو رہا ہے. جب بل پیش ہوا تو وہاں کسی نے زیادہ عقل مندی دکھائی, انہوں نے کہا کہ یہ 248 پہ بہت اعتراض کر رہے ہیں تو یہ فگر اتار دیں. یہ نہیں سوچا کہ بھائی پہلے چند لوگوں کی بات ہو رہی تھی, آپ پوری کلاس کو ڈال رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک. طارق صاحب اس کے علاوہ لیجسلیشن تو پھر بھی ان کو کرنی آتی ہے نا سر, اس کو پاس تھرو کر دیا, صدر صاحب اسینٹ دے دیں گے, دے دی, بن گیا قانون. اب اس کو سپریم کورٹ اس کو کیا کرتی ہے, اس کو whether they have it for breakfast or not وہ دیکھا جائے گا, بٹ they can very easily I suppose malified intent کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن طارق صاحب ایک بریک کے بعد مجھے آپ سے ان کی اس سے پہلے, یہ ہم بھی جائیں گے سیاسی شہید اور یوسف گیلانی ملتان کا راستہ مجھے آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود چلا جاؤں گا. اور پھر ملتان میں جا کے ریسیپشن بھی ایسی کہ لیونگ مارٹر. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ بابر اعوان کی شاعری, پھر اعتزاز احسن صاحب, پھر بابر اعوان ٹری آن اعتزاز احسن صاحب, پھر یہ تھاٹ پروسیس کہ ہم اس کو لکھیں گے نہیں لکھیں گے. اور پھر وہ دن جس دن میں سپریم کورٹ میں تھا, وہ بیچارے اٹارنی جنرل ان سے پہلے والے, جن کا کام میرے خیال سے یہ تھا کہ 2 گھنٹے تک ججز کے سامنے کھڑے ہو اور ایسے بنو جیسے آواز ہی نہیں آ رہی. وہ 2 گھنٹے میرے خیال سے, میں نے وکالت پڑھی ہے, میرے خیال میں اگر آپ کسی بھی وکیل, اسٹوڈنٹ, لائر کو یہ کہہ دیں کہ یہ تمہیں کرنا ہوگا تو وہ پروفیشن خالی ہو جائے گا. اٹ واز ہارریبل. ان کے لیے ان کے جو تاثرات تھے, آئی فیل کمپلیٹ سمپتھی فار. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے, یہ گفتگو آگے جاری رکھیں گے. facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہم بات کر رہے ہیں آج کل کے لیگل ورسز جوڈیشل ورسز پارلیمنٹ یا جوڈیشل ورسز ایگزیکٹو کے اسٹینڈ آف کے حوالے سے. ہمارے ساتھ سید غنی صاحب ہیں کراچی میں, اور جسٹس طارق محمود صاحب ہیں اسلام آباد میں, جن سے میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے. آئی لائک ٹو کنٹینیو. جسٹس صاحب, یہ ان کی قانون سازی کے حوالے سے کم از کم یہ تعریف تو کی جا سکتی ہے سر کہ یہ کرتے ہیں قانون سازی. انہوں نے اتنی قانون سازی کی ہے, اتنی بہترین قانون سازی کی ہے کہ آپ ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ پھر اس پہ عمل کرانے کی کوشش جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی سے نہیں ہوئی. وہ سیکنڈ ٹرمز کے لیے کی جاتی ہے, اور جمہوریت جو ہے وہ ایک نیا ہمارا فصل لگی ہے اور ابھی نیسنٹ ہے, اور اگلا ٹرم دیکھا جائے گا. کولیشن پالیٹکس کا زمانہ ہے, کولیشن پالیٹکس ہمارا فیوچر ہے. لیکن طارق صاحب, یہ جس طرح یہ کیس ہینڈل ہوا ہے, جس طرح NRO کی اوریجنل ریویو پٹیشن کے اندر جو آرگیومنٹس پیش کی گئیں, جس کے بعد مزید آرگیومنٹس ڈالنے کی کوشش کی گئیں, جس کے بعد وکیل در وکیل چینج ہوئے, پھر بابر اعوان صاحب آتے ہیں, پھر بابر اعوان صاحب اپنی کنٹمپچوس کام کر کے شاعری سنا کے وہ پھر چلے جاتے ہیں, پھر اعتزاز احسن صاحب آتے ہیں, 100 روپے کا ٹوکن فیس لیتے ہیں اور بڑی زبردست کام کرتے ہیں, اور پھر جب ہار جاتے ہیں تو بابر اعوان صاحب کہتے ہیں جب 100 روپے کا وکیل کرو گے تو یہی نتیجہ ہوگا. سر, یہ آپس میں اتنی لڑائی اگر ہوئی, اتنا اگر تناؤ ہے, اتنا کانفلکٹ ہے, تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ پھر پوری ساری ٹیمز جو کہ اس پہ کام کر رہی تھیں وہ بھی
کانٹرڈکشنز میں تھیں. آپ سمجھتے ہیں یہ اگر صحیح سے ہینڈل کیا جاتا تو نتیجہ بہت مختلف ہو سکتا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ریکارڈ کی بات بتاؤں. مجھے ایک سٹیج جب این آر او کا کیس شروع ہوا تو مجھے ایک پیپلز پارٹی کے ایک سرکردہ فرد نے ایسے ہی ایک ٹی وی چینل پر ایسے ملاقات ہو گئی تو مجھے انہوں نے کہا, اور میرے لیے بڑی خوفناک خبر تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے. تو آپ یقین کریں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اور پھر میں نے کہا بھائی یہ کام مت کرنا, اس سے بڑی کو بلنڈر ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ایک بہت بڑے, بہرحال میں زیادہ بات نہیں کرتا, بہت بڑے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی ہے. میں نے کہا بھائی بالکل کی ہوگی. اچھا وہ نام بتانے سے قاصر تھے, اوائڈ کر رہے تو مجھے پتا چلا, لیکن میں نے کہا جی میں چھوٹا موٹا لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کو ڈیفینڈ ضرور کرنا ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن کی کچھ ایسی کلازز ہیں جس کی بنیاد پر کسی نہ کسی حد تک ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اور جس بات کا آج ان کو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے وہ شاید اس سے ان کی جان چھوڑ جاتی. تو میرا خیال پھر دوسری طرح آپ کو پتا ہے پھر جس وقت سٹارٹ ہوا تو کبھی جی ایچ کیو کی بات آتی تھی, کبھی سی آئی اے کی, تو یہ ان سے بلنڈرز تو ہوئے ہیں ون آفٹر دی ادر. لیکن اب میں جس بات کو سوچ رہا ہوں کہ میں ایک عام پاکستانی کے سے سوچ رہا ہوں کہ بلنڈر انہوں نے کیے اور اس کا سزا ابھی ہم نے بھگتنی ہے اور پوری قوم بھگت رہی ہے. یعنی کہ دیکھیں نا, پاکستان کا کون سا دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں, ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہے, جس کو ہم فیس نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایشوز وہ لیے جا رہے ہیں جو کہ بالکل ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے نان ایشو ہیں ایک عام آدمی کے لیے. یعنی کہ دیکھیں نا, اس ملک کے 18 کروڑ عوام ہیں, اس میں سے جو میجورٹی آف پیپل کے ایشوز کیا ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ 4.5 سال سے ہم کس جگہ پھنسے ہوئے ہیں, اور صبح شام ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا, بلکہ میں نے تو اسی لیے اس وجہ سے کہا کہ 6 آپشن میں ایک آپشن یہ بھی تھا کہ ہم ایک کمیشن بنائیں گے اور کمیشن کو حکم کریں گے. اب یہ کمیشن اگر آپ بیوروکریٹس کو بنائیں گے یا کسی اور کو بنائیں گے, اس کا تو پھر رزلٹ شاید کچھ اور نکلے. تو میں نے تو اسی لیے بار بار کہا کہ اپنا رجسٹرار جو ہے اس کو حکم دے دیں. سپریم کورٹ رولز میں یہ گنجائش ہے, سی پی سی میں گنجائش ہے, آپ کا اپنا آپشن ہے, اور اس کو کہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے اس ججمنٹ کی بنیاد پر لیٹر لکھ لیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو اسپیسیفک پرفارمنس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو بعض جگہ یا لیکویڈیشن یا کمپنیز کی بات ہوتی ہے تو سول ناظر جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں لیکن ایک پرابلم نہیں ہے. طارق صاحب آپ وضاحت کیجئے پلیز, اگر یہ کریں گے آپ تو ایک ملک سے ملک کو مراسلہ بھیجنے کے لیے فارن آفس بھیجتا ہے, اور اس کو اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے اگر آپ کہہ دیں کہ وہ ایگزیکٹو کا ایک کام جو ہے, جو انٹیریئر منسٹری رائٹنگ ٹو دا فارن آفس, وہ رجسٹرار اگر کر بھی لے تو یہ ڈپلومیٹک کورسپونڈنس جو ہے وہ پھر بھی فارن آفس کے تھرو ہی ہونی پڑے گی, تو وہاں پہ اٹک جاتا. لیکن کیا جا سکتا تھا نہیں. کمیشن دیکھیں نا, جو 6 آپشن دیے اس میں انہوں نے اپنے لیے دیے رکھے 6, تو اس میں انہوں نے چونکہ خود کیا. یا ایک اور آپشن بھی ہے جس کا ذکر ہے, اور وہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو کہیں آگے لے جانے کی کوشش کرنی ہے وہ پھر برڈن اس پر آتا ہے یہ, کیونکہ اس میں ایک لوگوں کو اپروچ کرنے کی بات بھی ہے. اس ملک میں اگر آج بھی یہ موجودہ حکومت 4.5 سال گزار چکے ہیں اور یہ اگر الیکشن اناؤنس کر دیں تو میرا خیال ہے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا. صحیح, لیو اٹ ٹو دی ول آف دی پیپل. یہ عوام کی رائے پہ چھوڑ دیں. اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جسٹس کھوسا نے کہ اب مطلب ٹائم ختم ہو رہا ہے, عوام خود منتخب کر لے گی کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ سوئس بینکس کے اندر اگر پیسے ہیں. میرا خیال ہے کہ مناسب راستہ یہی تھا کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن میں جائیں گے. آپ یہ اس خیال کا اظہار کرنے والے کوئی نہیں ہوتے نا سر, آپ تو مطلب میری گزارش تو سنیں. ابھی جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے 6 آپشنز رکھے ہیں. جی انہوں نے رکھے تھے 6 آپشن, بعد میں وضاحت کرنی پڑی تھی کہ میں نے اپنے لیے رکھے. چلیں اپنے لیے رکھے تھے, میں مان لیتا ہوں اپنے لیے رکھے تھے, لیکن کیا سپریم کورٹ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسمبلی ایک آپشن نہیں, معافی چاہتا ہوں. جی فرمائیے سر. اور نہیں, جب 6 آپشن دیے تھے میں موجود تھا, انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا کہ یہ 6 آپشن ہے, آپ پوچھ کے آئیے کہ کون سا آپشن آپ کو پسند ہے, یہ پریفر کریں گے. تو اٹارنی جنرل صاحب موجود تھا, میری موجودگی میں انہوں نے کہا کہ میرا پرائم منسٹر صاحب سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا, مطلب جواب نفی میں تھا. پھر انہوں نے یہ وہ اٹارنی جنرل تھے نا سر جن کو پھر وہاں پہ کھڑا ہونا پڑا تھا آن دیٹ فیٹفل ڈے کہ جب کنٹمپٹ شروع ہوئے تھے. شریف بیچارے آدمی سر, بیکاز شریف تو بالکل سارے ہی جب آپ کے اعلیٰ لیگل افسران ہوتے ہیں وہ شریف تو سمجھ کے ہی لگائے جاتے ہیں اس میں دیکھیں نا. لیکن وہ ایسے 2 گھنٹے, اچھا میری بات سنیں, اگر تو 6 آپشنز انہوں نے اپنے لیے رکھے ہیں
تو پھر یہ جو چھٹا آپشن جس کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس چلے جائیں، تو یہ جوڈیشری کا تو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جی آج اسمبلی یہ لوگوں کے پاس چلے جائیں نہیں. آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے 1 سیکنڈ یہ آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا لیو اٹ ٹو دا ول آف دا پیپل. تو کیسے انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دی. کیسے تو کیسے ہوگا؟ ان کا حوالہ یہ نہیں تھا کہ کل الیکشن کرا دو. ان کا حوالہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپشنز ان کے لیے نہیں ہے. وہ آپشن گورنمنٹ کے لیے ہے کہ گورنمنٹ یہ کروا سکتی ہے. وہ چاہیں تو آج کرا دیں، چاہیں تو مارچ 2013 میں کرائیں. یہ سپریم کورٹ کے پاس صاحب ان 6 چوائسز میں سے جو سب سے نرم چوائس ہے آپ اس کو سخت بنا کے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اچھا نہیں، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں ان کا نہیں، ان کی چوائس نہیں ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان 6 آپشنز میں سے جو انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ سب سے سخت ترین اور سب سے میں سمجھتا ہوں بڑی سزا اس میں تھی، اور وہ انہوں نے اپلائی بھی کر دیا پرائم منسٹر. اگر معذرت یہ میں کلیریفائی بھی کر لیتا ہوں طارق صاحب سے. طارق صاحب اگر اس دن اٹارنی جنرل کو ڈائریکشنز دے دی جاتی، چاہے وہ ٹیڑھی ہوتی، چاہے وہ سفید ہوتی، چاہے وہ ڈارک ہوتی، چاہے وہ گرے ہوتی، تو اس دن آپ سمجھتے ہیں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کرتی ناصر الملک صاحب کی بینچ؟ میں معافی چاہتا ہوں، آپ بات سمجھ نہیں سکا. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ اٹارنی جنرل صاحب سے پھر اگلے دن پوچھا گیا تھا، جس کے بعد توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس 7 ممبر بینچ کی طرف سے، ناصر الملک، جسٹس ناصر الملک پریزائڈنگ، اگر اس دن اٹارنی جنرل کو کمپلیٹلی ایٹ سی نہیں چھوڑتی وفاقی حکومت اور کوئی نہ کوئی جواب دے دیتی دینے کو، جو وہ نہیں دے پائے تھے، 2 گھنٹے تک وہ سائلنس میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت کے اٹارنی جنرل، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر توہین عدالت کی پروسیڈنگ شروع ہوتی؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے خود کہا کہ یہ آپشنز ہیں اور آپ پوچھ کے آئیں، تو اگر مثال کے طور پر اسی آپشن کی بات کر رہے دیتے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں یہ ڈیزالو کرنا تو ان کا ٹوٹل اختیار میں ہے. تو پھر دیکھیں نا، پھر تو آپ جج صاحبان جو ہے خود جو ہے اس بات پہ آ جاتے کہ آپ نے خود ہی بات کہی، ہمیں یہ بات پسند ہے. تو میرا خیال ہے پھر کنٹیمپٹ کی بات ان کے لیے مشکل ہو جاتی. صحیح. طارق صاحب میں کلیریفائی یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو دیر آئے درست آئے جوڈیشل پالیسیز ہیں نا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات تھی یا نہیں تھی، پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ عوام پر چھوڑ دیں آپ. سعید صاحب پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کہا تھا، یہ کہا بعد میں کہا تھا، بعد میں کہا ہوگا، لیکن اس کا پہلے نہیں کہا تھا. اور ٹی وی ججز کو دیکھنا فرض نہیں ہے، اٹارنی جنرل کو بتانا فرض ہے. میری بات سنیں، یہ کہاں عدالتوں میں ہوتا ہے کہ 11 بجے آ جاؤ، 1:30 بجے اس کو لے آؤ، 2 بجے اس کو لے. فلموں میں نے دیکھا ہے، ریئل میں نے عدالتوں میں آج تک نہیں دیکھا. ہمارے مقدمات یہاں ہوتے ہیں، ہم تو مر جاتے ہیں، 13 سال سے فیصلے نہیں ہوئے. یہ وہاں آپ کہتے ہیں 2 گھنٹے میں یہ کر کے آ جاؤ، 1 گھنٹے میں یہ کر کے آ جاؤ. آپ بتا دیں، آپ پیپلز پارٹی کے ہو جو سکتا ہے فیصلے ہو جائیں جلدی. سوری اگر آپ بتا دیں سعید غنی پیپلز پارٹی میرے خلاف ہو جائے گا، وہ تو میرے خلاف ہی ہوگا. اس کا میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں فیصلے میرے حق میں نہیں ہوگا، حق میں نہیں ہوگا، خلاف ہی ہوگا. چونکہ یہ بہرحال ایک یہ بدقسمتی ہے کہ جو لٹیگیشن جس کا بینیفٹ عام لوگوں کو پہنچنا چاہیے اس کے لیے عدالتوں نے کچھ نہیں کیا. باقی اس پہ ہم زیادہ خوش ہیں کہ ہم نے نہیں اس پہ نہیں، عدالتوں کے ہم تو نہیں کریں گے. ہم اس پہ زیادہ خوش ہیں کہ ہم نے وزیر کو جیل میں ڈال دیا ہے، پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ کر دیا ہے، اور پتہ نہیں آپ لوگ ہی خوش ہو سکتے ہیں اس بات سے کہ وہ اس نے اتنے سال جیل کاٹے، اس نے اتنے سال. ہم زیادہ خوش نہیں، میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. صحیح اوکے. وہ ایک وہ بھی ہے نا حامد سعید کاظمی صاحب، وہ ڈیزگنیٹڈ جن کے اوپر 1 روپیہ ثابت نہیں ہوا اور بیچارے کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی میں دعا کرواتے ہیں، ضمانت نہیں ہو رہی ہے، ان کے اوپر 1 روپے کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے. وہ جج صاحب یہ جب انفارمیشن منسٹر، ایک مطلب شعلہ بیان انفارمیشن منسٹر قمر زمان کائرہ صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ مسلم جس کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کا جو احتساب ہے وہ اس دنیا میں نہیں اگلی دنیا میں ہوتا ہے. مسلم لیگ کو آپ دیکھ لیں. تو جج صاحب یہ کیسا پھر مطلب کلاسک اسٹیٹمنٹ نا، پھر یہ اس کو کیسے ایکسپلین کرتا ہے ایک جوڈیشل پروسیس؟ بات تو ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور کسی نہ کس طریقے سے یہ بات کہتے رہتے ہیں. اور یہ کائرہ صاحب چونکہ عقل مند آدمی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی آدمی ہیں، میرا خیال فلسفی وغیرہ میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے یا سائیکالوجی میں کیا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے ایک نئی بات نکالی ہے. پہلے تو وہ کھل کے تخت لاہور اور اس قسم کی باتیں آبدی صاحب بھی کرتے تھے اور بھی کرتے، تو یہ انہوں نے بڑی سیولائز قسم کا ایک لفظ نکالا ہے اور بڑا مطلب. تو یہ کائرہ صاحب جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، میں اس میں اب کیا عرض کروں. جج صاحب آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، میں آپ کو قمر زمان کائرہ صاحب کی پالیسی کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا تھا، ان کی پالیٹکس کے حوالے سے نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ تاثر ہے تو یہ عدل کا ایک فیلئر نہیں ہے؟ نہیں، ایک بات تو میں مانوں گا، دیکھیں بعض اوقات پرسیپشن جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ انفارچونیٹلی یہ پرسیپشن تو بہرحال ہے، لیکن ایک اور بات بھی تو اہم ہے. اب ان سے پوچھا جائے پیپلز پارٹی والوں سے کہ 4.5 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ شریف برادران کے خلاف 3 کیسز کھل رہے ہیں، تو بھائی یہ کیسز تو آپ کے ہاتھ میں تھے نا، تو 4.5 سال آپ کیوں سوئے رہے؟
اگر آپ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ شریف برادران کے آپ کیس نہیں کھولتے تو جو چیز آپ کے اختیار میں وہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ اب کیوں سو رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں بنیادی طور پر. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے چیف جسٹس صاحب نے جو چیئرمین نیب تھے ان کو ہٹایا، پھر وہ پروسیکیوٹر جنرل عرفان قادر صاحب تھے ان کو بھی ہٹا دیا تھا. مجھے یاد نہیں ہے، جسٹس صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، کہ نیب آرڈیننس میں غالباً یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی کیس اگر اب جائے گا کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تو اس پر نیب چیئرمین کے جو چیئرمین نیب کے سگنیچرز ہونے چاہیے، ان کی پرمیشن سے ہوتا ہے. وہ آپ کا اتفاق نہیں ہو رہا تھا؟ جی نہیں، وہ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد جب ایک چیئرمین نیب لگے غالباً دیدار حسین شاہ صاحب، تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا. جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ صاحب، ان کے اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا اور وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد کسی اور کا لگنے کا تھا، اس میں بھی وہ 2-3 چیئرمین اسی طرح چلتے رہے. تیسرے جب لگے فصیح بخاری صاحب، اس کے بعد پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے وہ چلی گئی ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف اتنے ریفرنسز ہیں اور اس کی بنیاد پر ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے گا، لہٰذا آپ ان کو روک دیجیے، بلکہ انہوں نے کہا تھا قواش کر دیجیے، ختم کر دیجیے. تو ان پر انہوں نے اسٹے لے لیا. تو جب بھی وہ درخواست جاتی تھی اس میں کسی نہ کسی وجہ سے روک دی جاتی تھی، کیونکہ چیئرمین ٹھیک نہیں ہے جی، ایکٹنگ چیئرمین پراپر نہیں لگا ہوا، یہ نہیں لگا ہوا، نہیں ہوتا تھا. جب لگ گیا اس کے بعد ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا کہ جی اپنا چلائیے ان کو. صحیح. طارق صاحب، آپ کو فردر کمٹمنٹس بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مجھے ایک آخری سوال سر، آن اے بیٹر نوٹ، میرے خیال سے ناجائز ہوگا اگر آپ سے صرف تنقید کرواؤں اور نیگیٹیوٹی کے سوال کروں. فخر الدین جی ابراہیم، اس نیسن جمہوریت نے ایک ایسے وقت پہ کہ جب ایک دوسرے کو لاسٹ نیل ان دا کافن مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، ڈیسیجن ہو گیا سر، ایک یونانیمس نما ڈیسیجن ہو گیا، ایک نام پرپوز ہوا اپوزیشن کی طرف سے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گورنمنٹ، حکومت وقت نے. یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک پروگریسو ایلیمنٹ ہے ہماری سیاست میں، ہماری جمہوریت میں؟ کہ اس میں کچھ باتیں چونکہ اندر کی معلوم ہے، میں باتیں وہ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن فخر الدین صاحب کے حوالے سے مجھے ایک تھوڑی سی کنسرن ہے، میری دعا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے اللہ کرے جلدی ہو، اور یہ بڑا مشکل الیکشن ہوگا، بڑا ٹف الیکشن ہوگا. تو میں چاہتا یہ ہوں، خواہش میری یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف یہ بات نہ کہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آنےسٹ آدمی آ گیا اور الیکشن ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آپ کو جسٹس جان صاحب کا وہ فکرہ بھی یاد ہوگا جو انہوں نے 1977 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ میں نے تو ایک بڑی شاندار دکان سجائی تھی لیکن ایک ڈاکہ پڑ گیا. تو یہ تمام پارٹیوں کا یہ ایک آبلیگیشن ہے کہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے لیے فخر الدین ابراہیم صاحب کو فل سپورٹ بھی کریں، ان کوآپریٹ بھی کریں، کیونکہ اگر ٹرانسپیرنٹ صحیح الیکشن ہوا تو تبھی ہمارا مستقبل جو ہے اس میں کوئی روشنی کی کرنیں نظر آئیں گی. لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوا، اگر آپ نے سارا بوجھ ان پر ڈال دیا اور کرٹیسزم شروع ہو گیا، تو پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے آنے والے دنوں میں مزید پریشانیاں ہوں گی. جسٹس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. یو ہیو further commitments and thank you very much for joining us. بہت شکریہ. we'd like to see you soon. سعید غنی صاحب، آپ نے فخر الدین جی ابراہیم، it was a clear victory and victory اس طرح کہ اب تنقید بھی ہو رہی ہے تو ان کی عمر کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ بھائی یہ بہت بڑا کام ہے، وہ ضعیف انسان ہیں، ان کے لیے شاید زیادہ ہو جائے. لیکن پھر آپ کی طرف سے تو یہ نیچرل سوال کھڑا ہونا چاہیے نا کہ پھر اس کو ریکمینڈ کیوں کیا تھا انہیں؟ تو آپ کیا میرا خیال ہے کہ اب اس پہ ہمیں بات کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے اور اچھا ہوا سب نے ایکسیپٹ کیا اس کو اور کسی نے ان پر انگلی نہیں اٹھائی، تو ہمیں اچھی امیدیں کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا سر ان کے. ہاں، ہمیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے کہ وہ جس قسم کے انسان ہیں اسی طرح سے ڈیلیور بھی کریں گے اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی وہ ساری وہ پوری بھی کریں گے. ویسے ان لوگوں کے بارے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو اس مورل کیریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو استعفے دینے میں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ہاں، یہ پہلے دے چکے ہیں کئی دفعہ، کافی 4 تو آپ کو دے چکے ہیں، لیکن کافی مزہ آتا ہے. لیکن اچھے انسان ہیں، بہرحال قابل احترام ہیں. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا. اور اچھی بات یہ دیکھیں، اس میں جس طرح آپ نے خود کہا کہ اتنی لڑائی ہو گئی تھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں اور چیف الیکشن کمشنر شاید اپوائنٹ نہیں ہو سکے گا، لیکن یہی خوبصورتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی یا ڈیموکریسی کی کہ وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو اگر آپ کا یہ کنٹیمپٹ کا سائڈ لائن نہیں چل رہا ہوتا تو بھی ریزالو ہو جاتا؟ کنٹیمپٹ میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس کو اپنے لیے ایڈوانٹیج کے طور پہ یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. اور میں سچی بات آپ کو تو مجھے پریشانی اسی پہ ہوتی ہے کہ جو عدلیہ ہے ہماری، جس کے لیے یقیناً ہم نے بھی قربانیاں دی اور ذاتی طور پر میں نے خود بھی کچھ کوشش، میرا بھی شیئر ہے اس کے اندر. عدلیہ کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی کی عدلیہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں، پولیٹیکل لوگ تو ہوتے ہیں، دیکھیں جی، جو پولیٹکس میں ہوگا وہ کنٹروورشل ہوگا. آپ یہ نہ کہیں کہ جی زرداری صاحب نہیں ہوں گے، پرائم منسٹر نہیں ہوں گے یا کوئی اور نہیں ہوگا، لیکن کم از کم فوج کو،
آپ کی جوڈیشری کو، ان کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے. ان کو پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی فوج ہونی چاہیے. اگر کہیں سے یہ امپریشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جن کا جھکاؤ کسی ایک طرف ہے، تو پھر دیکھیں فوج کے اوپر بھی اگر ماضی میں کرٹیسزم ہوا ہے تو کس بات پہ ہوا ہے کہ وہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ پارٹیز کو وہ مارنے کی کوشش کرتے تھے، کسی کو اوپر کرتے تھے، کسی کو نیچے کرتے تھے، اس لیے فوج کو ہم کرٹیسائز کرتے تھے. اب اگر وہی رول جوڈیشری اڈاپٹ کر لے گی اور کوشش کرے گی کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کریں، دوسروں کو ہم چھوڑ دیں، تو اس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں نا، آپ میری زبان تو بند کر سکتے ہیں، جی مجھے کنٹیم لگا دیں گے، مجھے ٹی وی پہ نہیں بلائیں گے، مجھے روک دیں گے، میرے سے 10 کو روک دیں گے، 100 کو روک دیں گے، لیکن جو کروڑوں لاکھوں لوگ اس ملک میں بیٹھے ہیں جو پیپلز پارٹی کی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آپ کہاں کا روکیں گے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے عدالت کو کوشش کرنی چاہیے. سینسس اور ڈیلیمیٹیشن میرے خیال سے یہ دو آخری چیزیں رہ گئی ہیں بیفور دی الیکشنز، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سینسس بھی ہوا تھا، لیکن اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اور سندھ میں اس پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے کافی، تو کسی وجہ سے وہ تھوڑا سا رکا ہے. باقی جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اس کے سینسس کے بعد ہوتی ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی سینسس کی پبلشنگ اور پھر ڈیلیمیٹیشن پھر الیکشن؟ جی ڈیلیمیٹیشن بعد میں ہوتی ہے، اور جو ووٹر لسٹ ہیں وہ تو ابھی انڈر پروسیس ہیں اور وہ بھی جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گراؤنڈ ورک طے ہو رہا ہے تو بہتر ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ اب وہ مارچ کو ایک ڈیڈ لائن نہ سمجھیں، ایک فلیکسیبل لمٹ سمجھیں، سارے کام ہو گئے ہیں تو ارلی الیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس پہ میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیسیشن تو دیکھیں نا حکومت کو لینا ہے، اس پر کوئی فورس نہیں کر سکتا، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جی اگر کسی نے کہہ دیا تو ہم کرا دیں. اگر ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کرا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے کرانے میں، لیکن اگر نہیں کراتے تو اس میں بری بات بھی کوئی نہیں ہے. ہم اگر مارچ سے زیادہ جانے کی کوشش کریں پھر ہم پہ اعتراضات ہونے چاہیے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ود ان دی 5 ایئرز اپنی لمٹ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کراتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. میرے خیال میں ایک بڑا انوکھا موقع آیا ہے اس ملک کی سیاسی پارٹیز کی تاریخ میں کہ جب پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر ایک آمرانہ طور پہ ڈسپلن ہے، ایک پراپر ڈکٹیٹوریل ڈسپلن ہے، اور پی ایم ایل نون ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر اوپر کی سطح پہ بھی مطلب ڈسینٹ ہوتی ہے. ایاز امیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ایاز امیر صاحب انہوں نے آج لکھا کہ ہمیں صرف ٹینکوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ یہ ضرورت سے زیادہ بڑی انا بھی جن لوگوں کی ہے ان سے ڈرنا چاہیے. انہوں نے اس طرف کا اشارہ دیا کہ خدا کے واسطے ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیں، الیکشنز ہونے دیں، یہ کیئر ٹیکر باتیں اتنی لمبی. میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں کہ نہیں آپ کریں گے نہیں نا سر، آپ کیسے ایگری کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ جو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں آمرانہ سوچ کی، چلیں آمرانہ ایک سخت لفظ ہے آپ لوگوں کے لیے، بالخصوص سخت لفظ ہے، لیکن ڈسپلن ہے پیپلز پارٹی. میں آپ کے سامنے کئی مثالیں رکھ سکتا ہوں. دیکھیں ابھی کل کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے، رضا ربانی صاحب نے بھی اس پہ اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اعتراض صاحب نے بھی کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں چونکہ کئی جگہوں پہ آپ نہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں ہمارے لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہائیسٹ سطح پہ پبلک فورمز میں ڈسینٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایاز امیر صاحب یہ مئی 2 کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں بھی گزارش سنیں. جی دیکھیں اگر میں پارٹی کا ایک پارلیمنٹرین یا اس سے پہلے میں پارٹی کا ایک ورکر تھا، مجھے یہ حق بالکل ہے کہ میں ود ان دی پارٹی میٹنگز اپنا پوائنٹ آف ویو رکھوں. اور اگر اس پہ بات یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی میٹنگ میں کوئی ڈیسیشن ہو جاتا ہے اور وہ پارٹی ڈیسیشن ہوتا ہے جس کو میجورٹی کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، 100% کنسنسس کسی بات پہ بھی نہیں ہوتا ہے، لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں 2-3 لوگ. اگر میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے پھر پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، نہیں میری بات سنیں، لیکن اگر دیکھیں ڈسپلن تو یہی ہے نا، میری بات ڈسپلن تو یہی ہے کہ اگر پارٹی ایک ڈیسیشن کر لیتی ہے، اگر مجھے پسند نہیں بھی ہے تو مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اس کو اون کرنا چاہیے. یہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور ایاز امیر صاحب کرتے ہیں کہ میرا پرسنل اوپینین ڈیفرنٹ ہے. میری بات سنیں، اگر ہم جب مارشل آ جاتا ہے اور پوری کی فوج اس میں لگ جاتی ہے، جب ہم فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ نہیں وہ 2 جنرلز نے کیا ہے تو بھائی جو دوسرے بیٹھے ہیں وہ کیوں فالو کرتے ہیں اس کو؟ ڈسپلن کی بات آتی ہے نا کہ جو غلط بھی ہو رہا ہے لیکن وہ چونکہ ڈسپلن کے پابند ہے اس لیے اس پہ ضرورت کے تحت آپ کے اندر آمرانہ سوچ ہے. نہیں ضرورت ہے، ہمارے اندر بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی زیادہ آزادی بولنے کی ہماری پارٹی میں شاید کسی پارٹی میں نہیں. اندر ہی اندر بالکل ہے آزادی، بالکل ہے. دیواروں سے باہر جا کے پھر باہر تو پھر میں پارٹی کی لائن جو ہے اس کو کرنا ہے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں صحیح صاحب، میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، آپ اگر کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، سنیں میں اگر کسی سے اختلاف رکھتا ہوں تو میں پارٹی کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. اور اگر پارٹی نہیں لیکن اگر 90% لوگ 95% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں تو مجھے ماننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں اگر آپ مانتے نہیں ہیں بالفرض آپ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پارٹی چھوڑ دو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں کر رہی آپ کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. اگر آپ لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میرا وزڈم اتنا بڑا نہ ہو جتنا میری لیڈرشپ کا ہو سکتا ہے وہ جو سوچ رہا ہو مجھ سے زیادہ بہتر سوچ رہا ہو. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میری وزڈم جو اپنی لیڈرشپ سے زیادہ بڑی ہے تو پھر آپ چل نہیں سکتے. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بازی خون کی بازی ہے. نہیں بالکل ہوتی ہے،
بالکل ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی، ہماری جو اٹیچمنٹ پارٹی سے ہے وہ شاید سیاست سے بڑھ کر بہت زیادہ آگے ہے. بالکل. سعید صاحب, وی ہیو ٹو کلوز دا شو. مجھے ایک کامنٹ میں نے ریزرو کی ہوئی تھی جس کے اوپر بات بھی ہو رہی تھی. ایک فیس بک کے اوپر اور بہت ساری اور سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر ایک بڑی کانفیڈنسی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کے اتنے پیسے یہاں ہیں, اتنے پیسے وہاں, اتنے پیسے یہاں, اتنے پیسے وہاں, اتنے گھر یہاں ہیں, اتنے کھیت یہاں ہیں, اتنے بنگلے یہاں ہیں, اتنی گاڑیاں یہاں ہیں, اتنی رولز رائس یہاں. یہ پوری لسٹ جو ہے وہ ایک بلاگ پوسٹ پہ لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر ٹویٹر پہ ایک کامنٹ آئی کہ عمیر جاوید لکھتے ہیں, میرے خیال سے انہوں نے اس کامنٹ کو فارورڈ کیا کہ 1996 سے 2004 تک ایک شخص کو اور یہ اس وقت موضوع اس لیے کہ اس وجہ سے آپ کنٹیمپٹ کے تحت آپ پکڑ رہے ہیں وزیر اعظم کے بعد وزیر اعظم کو, کیونکہ وہ ایک خط نہیں لکھ رہے جس کے تحت واپس سے ایک ایسا کیس ری انسٹیگیٹ ہوگا. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے خلاف, ان کو 8 سال حکومت پاکستان, جس کے اندر سے 4 سال حکومت پاکستان نے پکڑ کے 2/3 اکثریت کی طاقت لگا کے, افسر شاہی کے اندر ڈسپلن لا کے, بہترین انویسٹیگیٹرز پکڑ کے 4 سال مہم چلانے کے بعد بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان کو جیل میں رکھا. یعنی کہ پہلی بلیف تو یہ ہونی چاہیے کہ پھر میں اپنی بلاگ کے اوپر کہیں سے یہ چیز پیدا کر کے نہیں لا سکتا. پورے پاکستان کی اگر ریاست کی طاقت استعمال ہو رہی ہو ایسے کام کے پیچھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو چھپی ہوئی ہیں یا پھر وہ سچ نہیں ہے. اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ پورے پاکستان کی پوری اسٹیبلشڈ آرڈر نے 8 سال کوشش کرنے کے بعد ہار مان لی زرداری صاحب کی انٹیلیجنس, انٹلیکٹ یا انوینٹیونیس کے خلاف کہ بھائی ہم نہیں پروو کر سکتے, تو پھر تو انہیں ہمارا صدر ہونا چاہیے. دین وی ڈیزرو ہم. مور دین ون ریزن وی ڈیزرو ہم. یا تو ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی. دوسری بات یہ کہ مجھے دیکھیں, بات یہ ہے ہم پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیتے ہیں. جب آصف علی زرداری صاحب نے صدارت کا الیکشن لڑا, اگر اس وقت ہم یہ مان بھی لیتے کہ NRO نہیں آتا, یا ہم یہ مان بھی لیتے کہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہوتے وہ ڈسکوالیفائی اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے, کیونکہ وہ کنوکٹڈ نہیں تھے اس وقت بھی. ٹھیک ہے, الیکشن میں لڑ سکتے تھے. تو یہ جو ان کا الیکشن ہوا ہے اس کو ہمیں NRO کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ NRO نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو NRO نہیں آتا تو جج بھی نہیں چھوٹتے, NRO نہیں آتا تو جیب آزاد نہیں ہوتی, NRO نہیں آتا تو پارلیمنٹ نہیں بنتی, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فیروزہ گیلانی کو آزاد بھی نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ سید غنی صاحب, بہت شکریہ. طارق محمود صاحب کا بھی بہت شکریہ, وہ ہمارے ساتھ تھے پہلے فرسٹ 3 کوارٹرز آف دا شو. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.